مسلمان کی زندگی میں گول ضرور ہوتا ہے، مقصد اور منزل ضرور ہوتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا مسلمان کی زندگی میں کوئی گول نہ ہو۔ اب آج ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اس طرف آتی نہیں ہے، اور جو لوگ اس طرف آتے ہیں وہ بھی اپنا دائرہ کار، اپنی باؤنڈریز، اپنا بارڈر بڑا نیرو کر لیتے ہیں۔ جیسے اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، تو اب یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نماز پڑھنا، یہ 5 وقت کی حاضری ہے جو لگانی ہوتی ہے۔ اب نماز پڑھنے میں 5 دفعہ تو اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو رہے ہیں، لیکن رہنا تو سارا دن ہی اس سوچ کے ساتھ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر آپ رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھ لیتے ہیں نظم و ضبط کے ساتھ، حلال بھی چھوڑ رہے ہیں آپ، تو اس مہینے کا اسپرٹ لے کے پورا سال آپ نے حرام سے تو بچنا ہی ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ زندگی میں ایک بار جا رہا ہے اور طواف کر رہا ہے، اور وہاں جا کے سارے ریچولز جو ہیں، ساری جو شعار ہیں ان کو فالو کر رہا ہے، تو ویسے تو پیدائش سے لے کے مرتے دم تک اس جگہ سے کنیکشن تو مضبوط رکھنا ہی ہے۔ اسی طرح ایک بندہ 2.5% ادا کر رہا ہے، لیکن جو بھی کما رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی کمانا ہے، لگانا ہے، خرچ کرنا ہے، انویسٹ کرنا ہے، سیو کرنا ہے، خالی 2.5% پہ تو نہیں رہے گا نا وہ۔ تو اب ایک بندہ اگر یہ ساری چیزیں بھی اسلام کے مطابق کر رہا ہے تو 2026 میں بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اٹس اے بگ اچیومنٹ، بٹ اف یو کنسیڈر دا ٹوٹل سسٹم اینڈ دا کمپلیٹ فریم ورک اینڈ دا کمپریہنسو ویژن آف اسلام، کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک آئیڈیالوجی ہے اسلام کی کمپریہنسو، کہ بہت بڑا دین ہے یہ، اور کمپلیٹ سسٹم آف سوسائٹی، پالیٹکس اینڈ کلچر اینڈ ایجوکیشن، ہر چیز کو اگر اسلام گائیڈ کرتا ہے، تو پھر میرے دوست یہ بہت چھوٹی سی بات آپ کر رہے ہیں، ٹوٹل کا بہت چھوٹا حصہ ہی ہے۔ ٹوٹل بہت بڑا ہے، گولز بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اسلام جو زندگی کی تربیت ہمیں دے رہا ہے، جو اس کی ایک لائن آف ایکشن ہے، وہ بہت زیادہ بہت بڑا ہے۔ اور اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر میری گردن پہ چھری رکھی ہو اور مجھے پتہ ہو کہ کچھ دیر بعد چھری چل بھی جائے گی، جو تھوڑا سا ٹائم مجھے ملے گا نا، میں اس میں بھی حدیث سنا دوں گا کسی دوسرے کو۔ یہ گول ہوتا ہے۔ اور میری مسجد میں ایک بندہ آیا کہتا ہے جی سبحان بھائی یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کی ویڈیو دیکھی ہے گول سیٹنگ کے اوپر۔ Now goal setting is one of the basic soft skill which we all must learn۔ ہم سب کو جو مہارتیں، جو سکلز آنی چاہیے، اس پہ گول سیٹنگ بھی ہے کہ میرا گول کیا ہے زندگی کا۔ صبح اٹھ کے رات تک کے جتنے گھنٹے ہیں ان کو کاموں سے بھر دینا بڑا آسان ہے۔ نئی ڈیڈ لائن میں دیکھ رہا ہوں، پھر نیا فیڈ بیک آ رہا ہے، پھر نیا پروفٹ میں لے رہا ہوں، اٹس ویری ایزی، بٹ وٹ فار وٹ، کیوں کر رہے ہیں سارا کچھ؟ واٹ از دا پرپز بیہائنڈ دیٹ؟ کیا وجہ ہے؟ کیا گول ہے زندگی کا؟ کیا یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہوگا؟ اس لوپ میں آپ چاہتے رہیں 5 سال پہلے جو غلطیاں آپ کر رہے تھے آج بھی وہی غلطی کر رہے ہیں، اور 5 سال بعد بھی غلطی کریں گے آپ نکل ہی نہیں رہے اس چکر سے۔ وہی ٹیمپر کے ایشوز ہیں، وہی آپ رس جاتے ہیں، وہی آپ کا حسد کا مسئلہ ہے، وہی آپ کاموں کو ٹال رہے ہیں، وہی چیزیں گھومتی جا رہی ہیں، وہی لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ درست ہے، مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ نہیں آ رہی، وہی چیزیں لوپ میں ہیں۔ تو اس وجہ سے تو یہاں تک کام پہنچ گیا، ہارڈ آپ نہیں لے رہے، اپرچونیٹیز کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو this is the fact that one person approached me in masjid and he said that these are my goals۔ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے آپ کے یوٹیوب چینل پہ، میرا یوٹیوب چینل ہے سبحان الطاری کے نام سے، ضرور وزٹ کیجیے گا، اس پہ آلموسٹ 10 لاکھ سبسکرائبرز ہیں۔ تو وہ اس کے اوپر وہ سے کہا جی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے گولز پہ، تو میرے یہ گولز ہیں، میرے یہ گولز ہیں۔ میں نے کہا دوبارہ بتاؤ، اس نے بتایا، میں نے اس کا انداز دیکھا اور اس کی پرسنالٹی کو سکین کیا، تو اس کے گولز نہیں تھے۔ میں نے کہا بھائی آپ کے گولز نہیں ہیں، یہ آپ کی خواہشات ہیں۔ دیز آر یور ڈیزائرز ناٹ یور گولز، یہ آپ کی خواہشات ہیں، گولز نہیں ہیں۔ خواہش تو بندہ کرے نہ کرے، یہ چھوٹا بیٹھا ہوا ہے، یہ سپر مین کا کارٹون دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں سپر مین بننا چاہتا ہوں، یہ سپر مین نہیں بن سکتا، یہ خواہش ہے، یہ پوری نہیں ہوگی۔ خواہش میں اور گولز میں فرق ہوتا ہے۔ گولز تو انسان کو سونے نہیں دیتا، تو اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے، رات کو 2 بجے بھی کھڑا کر دیتا ہے۔ گول تو انسان کو کھینچتا ہے، پرپز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہلا کے رکھتا ہے۔ وہ چل رہا ہوتا ہے نا، منہ سے بتاتا نہیں ہے، ہمیں اس کے چلنے سے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا گول کیا ہے، اس کی ٹرنی بتا رہی ہوتی ہے کوئی با مقصد آدمی ہے۔ And what is the concept of goal؟
اس کے لیے ہم کسی اور کی جگہ نہیں جائیں گے، اس کے لیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر دیں گے۔ نبی پاک جب بھی مدینہ پاک میں تشریف لاتے باہر سے، آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر آپ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے، پھر ازواج کے پاس آتے۔ ایک دن آپ تشریف لائے، گئے، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے جب چہرہ انور کی زیارت کی، رونے لگی، کہا مجھے آپ تکلیف میں محسوس ہو رہے ہیں، تکلیف میں محسوس ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا now see this is the concept of goal, this is the goal, if you see that what is the goal, these words، یہ لفظ چیک کرو۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ بابا جان مجھے آپ تکلیف میں نظر آ رہے ہیں۔ کہا سن لے فاطمہ، تیرے باپ کو اللہ نے جو مشن دے کر بھیجا ہے، کوئی دیہاتی گھر اور کوئی شہری گھر بچے گا نہیں۔ اللہ تیرے باپ کے ذریعے انتہائی عزت کے ساتھ یہ پیغام، یہ اسلام ہر جگہ پہنچا دے گا، اور جہاں جہاں سورج غروب ہوتا ہے نا، رات آتی ہے، وہاں وہاں تک یہ پیغام پہنچے گا۔ اب مجھے بتاؤ کب کہا گیا ہے جملہ یہ والا؟ کتنی کو ترقی تھی اس قد اسلام کی؟ کوئی ترقی نہیں تھی، مدینہ کے اندر بھی مسائل چل رہے تھے، لیکن کیا کہہ دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور نہیں ہوا۔ یہ ہوتا ہے گول، دس از گول سیٹنگ، that you are focused, you are always focused, you are on to something۔ اور یہ یاد رکھنا اس وقت جو آپ بیٹھے ہوئے نا، آپ اس وقت رزلٹ بھی ہیں اور کاز بھی ہیں، یعنی آپ اس وقت کانسیکوینس بھی ہیں، نتیجہ بھی ہیں اور وجہ بھی ہیں۔ کیسے؟ آج سے 4-5 سال پہلے جو فیصلے آپ نے کیے تھے نا، وہ آج آپ ہیں، اور آج جو فیصلے آپ کریں گے 4-5 سال بعد وہ ہوں گے آپ۔ کیا فیصلہ کیا تھا آپ نے؟ آپ کی صحت، آپ کا بینک اکاؤنٹ، آپ کی زندگی، یہ سکور کارڈ ہے، یہ سکور کارڈ ہے کن فیصلوں کا جو 5 سال پہلے آپ نے کیے تھے۔ اور یہ نہ سمجھے آج اتوار کا دن ہے، آج سنڈے ہے تو آپ کہتے ہیں اٹس این آرڈنری سنڈے، او یہ سنڈے ہے، بس اٹس این آرڈنری سنڈے، وہ سنڈے ہی ہے نا، یہ گزر جا سنڈے ہی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے۔ اور نہیں، عام دن نہیں ہوتا کوئی بھی، اور فیصلہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ ایمان سے بتانا، ایک نماز چھوٹ جائے، اگلی نماز پڑھنا کتنا بھاری ہو جاتا ہے؟ ایمان سے بتانا، کوئی جو ایکسرسائز کرتا ہے، جو واک کرتا ہے، یا کسی نے کوئی کھانے کا پرہیز رکھا ہوا کہ میٹھا کم کھاؤں گا تو فلاں جنک فوڈ نہیں کھاؤں گا، ایک دفعہ بد پرہیزی ہو جائے، ایک دفعہ واک چھوٹ جائے، دوبارہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ رسک نہیں لیا آپ نے، ایک اپرچونٹی آئی تھی زندگی میں کہ لے لے رسک، یار پڑ جا، آیا رسک، نہیں لیا آپ نے، ڈر گئے آپ، اس کے بعد رسک لیا ہی نہیں، 5 سال گزر گئے آپ کو، رسک سے اتنا ڈر لگ گیا تھا، بڑھے ہی نہیں آپ کسی چیز کی طرف۔ اب مشکل میں جسم کو ڈالنے کی عادت ہی نہیں ہے، آسانیوں میں رہنے کو دل کرتا ہے۔ تو ایک واقعہ نہیں ہوتا، یہ وہ ایک جو مس ہم کر دیتے ہیں وہ دنیا میں چھا جاتا ہے، وہی رول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سو یو آر ایٹ دا سیم ٹائم ڈپازٹ اینڈ ودرال، آپ ایٹ سیم ٹائم یا تو ڈپازٹ کر رہے ہیں آپ کوئی چیز، یا ودرا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جمع کر رہے ہیں کہیں پہ، یا اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں۔ سو ریمبر دس فیکٹ، دس لائف از ناٹ لائک دیٹ، دیز آل دا تھنگز آر ریوالونگ، اینڈ بہت کچھ ہے۔ آپ اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں، زندگی کی سائنس یہ آپ کو بہت کچھ سکھائے گی۔ تو آپ یہ طے کریں پہلے کہ ہماری زندگی کے اندر گولز کیا ہوں گے، وٹ ول بی دا پرپز آف یور لائف۔ اپنی زندگی کو پرپز دیں۔ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اور جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کو ایک چیز دی گئی تھی، اور وہ آپ کا وجود تھا، اور کہا گیا تھا اس کو انتہائی سنوار کے، سجا کے، احتیاط سے اس دنیا سے لے جانا ہے۔ اور کیا ہے یہ دنیا، یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا ایک سمارٹ ہیک ہے۔ یو نو وٹ از دا ڈیفینیشن آف لائف اسٹائل، دین آئیڈیل لائف۔ لائف اسٹائل آج کتنا ایک فیڈ ہے کہ یار لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے۔ آج انٹرنیٹ کے اوپر آپ ڈفرینٹ لائف اسٹائل دیکھتے ہیں، وہ سلیکٹیو ایڈیٹنگ کر کے میری 1000 تصویریں کھینچی، اس میں سب سے بہترین تصویر لوں گا اور اس کی بھی 100 دفعہ ایڈیٹنگ کروں گا، اب وہ چڑھاؤں گا، اور آپ سمجھتے ہیں شاید اس کی زندگی یہی ہے۔ وہ نہیں، وہ ایڈیٹڈ زندگی ہے، وہ اصل تھوڑی ہے، وہ جھوٹ ہے بہت بڑا۔ اصل زندگی تو پیچھے ہے، وہ زندگی نہیں ہے، دے ایڈیٹڈ ورژن ہے، وہ پالش کی ہوئی چیز ہے۔ تو لائف سٹائل، وٹ از لائف سٹائل دین آئیڈیل لائف؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی ان دس ورلڈ ایز دو یو آر اے ٹریولر اور یو آر اے اسٹرینجر۔ واہ کیا فرمان ہے، کمال کی بات کر گئے۔ ارشاد فرمایا تم اس دنیا میں یوں رہو جیسے اجنبی یا کوئی چلتا ہوا مسافر ہوتا ہے۔ سوچیں ذرا، اس دنیا کی یہی حیثیت ہے۔ کیسی دنیا مجھے بتائیں، مزہ نہیں آیا،
اس نے نا بڑا گندا کیا ہے کہ نہیں. جس سے جو امید لگائی اسی نے دھوکہ دیا, جس سے جو رویہ رکھا اسی نے وہاں پر آ کے چھوڑ دیا, جو ہم نے چاہا وہ نہیں ہوا. یہ دنیا نا صحیح نہیں رہی جگہ, کوئی ایکسپیرینس صحیح نہیں رہا. تو بھی دیکھا نہیں اپنے اللہ والے پریشان رہتے ہیں ادھر, یعنی ان کی بات کی جائے نا اگر تو دنیا میں تو خوش ہیں, وہ مطمئن ہے, لیکن وہ دنیا سے خوش نہیں ہے کہ نہیں. کوئی ایک اللہ والا مجھے بتا دیں جو کہتا ہوگی ادھر ہی رہنا, میں نے تیاری کرتے رہتے ہیں جانے کی, یعنی وہ دنیا میں آ کے تیاری کرتے رہتے ہیں, اللہ انہیں پھر بھی دنیا کا حاکم بنا دیتا ہے. انہیں دنیا پسند نہیں ہے لیکن دنیا کے حاکم وہ ہیں. داتا صاحب کا کوئی سنگی بیلی رشتہ دار لاہور کا نہیں تھا. ہی واز ناٹ اے لاہوری, ہی واز این افغانی. لیکن آج ایک اجنبی ہستی آئے لاہور, اور آج دنیا پوری لاہور کو داتا نگر کہہ رہے, یعنی لاہوری ان کے نام کر دیا اللہ نے. اللہ کہ انہیں لاہور کے دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا, بس جتنا رہنا اللہ کے حکم پہ رہنا ہے بس. تکلیف میں رہتے تھے یہ, نہیں ان کو نہیں اچھا لگ رہا ہوتا تھا. تو فرمایا لائف اسٹائل, ٹیک دا ڈیفینیشن آف لائف اسٹائل فرام می, دیٹ نبی پاک has said that be in this world as though you are a stranger or a traveler. راہ چلتا مسافر ہوتا ہے, اور یاد رکھنا مسافر کبھی بھی اپنے آپ کو لادتا نہیں ہے, ہیوی نہیں کرے گا اپنے آپ. سامان زیادہ کیوں رکھے گا, اس نے رستے میں جانا, وہ تو گاڑی بھی چھوڑ جائے گا, وہ وہاں جا کے ان ڈرائیو کرا لیں گے, کیونکہ جتنا ہیوی ہوگا اتنا سفر خطرناک ہوتا جائے گا. امن سے رہنا ہے مسافر نے, سفر میں تو وزن کم رکھے. لیکن ہم نے تو بوجھ ہی بڑے اٹھا لیے ہیں. لگیج کتنا زیادہ ہے, کتنا بوجھ ہے, نوٹ کریں, ایک لمحے کے لیے سوچیں. پور پور ہمارا بوجھ کے اندر دبا ہوا ہے, پریشر ہے بہت زیادہ. اور پھر دنیا کی سیٹنگ کیسے, اس نے کنزیومر بنا دی. کنزیومر مینس خرچ ہو جانے والا, بس دیکھتے رہنا, یہ بھی لے لوں, یہ بھی لے لوں, یہ سارا لے لوں کسی طریقے سے. اب نہیں لیا جا رہا تو دنیا کیا چکر چلاتی ہے. The world forces us to purchase something which is not of our use, with the money which is not our money, and for the people who don't care. دنیا کہتی ہے وہ چیز خریدو جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, اس پیسے سے خریدو جو میرا پیسہ ہی نہیں ہے, اور ان لوگوں کو دکھانے کے لیے خریدو جنہیں کوئی سروکار ہی نہیں. اس کو دکھانے کے لیے دن رات پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ دیکھے گا وہ دیکھے گا. کون دیکھتا ہے, ہر ایک اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. اور وہ رب جس کو راضی کرنا مقصد ہے اس طرف توجہ نہیں ہے. وہ دنیا جس نے راضی ہونا ہی نہیں ہے, سارا دن رات اسی کے چکر میں. So when we go through all these things, we see that things are very much perplexed. یاد رکھو اس دنیا میں مسلمان کو جو فارمولا دیا گیا نا کہ مشکل کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی آپ نے پرسیو کرنا ہے. مثال کے طور پہ مشکل آتی ہے, مصائب آتے ہیں, علام آتے ہیں, تو مشکل کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی پرسیو کرنا آپ نے. کیسے پرسیو کرنا, تھوڑا سا ڈفرینٹ. آپ کو جب مشکل آتی ہے آپ نے فوراً دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز آئی ہے. اللہ تین طرح سے آزماتا ہے, دے دیتا ہے اور دیکھتا ہے یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں, لیٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں, اور نہیں دیتا اور دیکھتا ہے یہ اعتماد کرتا ہے کہ نہیں. احتجاج تو نہیں کرتا, اعتماد کرتا ہے کہ نہیں. So the thing which you should keep in your mind that when there is a hardship, when there are obstacles, when there is a grief, جب گریف آتا ہے نا, دکھ آتا ہے, تو یاد رکھنا دکھ اسی وقت ہوتا ہے جب محبت ہوتی ہے. اگر محبت نہیں نا تو دکھ نہیں ہوگا. دکھ کبھی اس وقت ہوگا جب اس جگہ پہ آپ کو محبت تھی, اب وہ چیز چلی گئی, اب آپ کو دکھ ہو رہا ہے نا. اگر سمجھ لیں آپ کو محبت تھی, وہاں تعلق تھا, ورنہ دکھ ایگزسٹ نہیں کرتا. دیکھ رہے کسی کی ماں باپ دنیا, اب والد صاحب کی برسی ہے نا سلمان کی, تو ظاہری بات ہے ان کو دکھ ہے کیونکہ محبت بہت زیادہ تھی, بانڈنگ تھی, انہیریٹنس تھی, سیلز تھے, جینیٹکس تھی, جینوم تھا, بچپن سے دیکھا تھا. باپ سے محبت بھی تھی, باپ کی عادت بھی تھی. باپ کیسے دور ہو سکتا مجھے بتائیں, خوابوں میں آتا باپ,
جیسے آٹے کے اندر آپ گوند دیتے ہیں نمک، وہ اسی طرح باپ بھی ہمارے اندر گوندا ہوا ہے، باپ سے نہیں اسکیپ کر سکتے، وہ روٹ ہے آپ کی، روٹ ٹوٹ جائے تو پودا گر جاتا ہے۔ آپ کی ہیبٹس ہوا ہیں، آپ کا پہلا آئیڈیل آپ کا باپ تھا، آپ کے بہت سے جذبات ایسے ہیں جو باپ نے میپ اپ کیے ہوئے ہیں، باپ نہ ہوتا تو جذبہ ایگزسٹ ہی نہ کرتا آپ کے اندر۔ اتنی مائنر باتوں پہ تربیت آپ کی اس جگہ سے ہوئی ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوا تربیت ہو گئی آپ کی۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا مشکل جو ہے اس کو آپ نے پرسیو کس طرح کرنا ہے۔ مشکل جب آتی ہے یا کوئی نعمت ملتی ہے، دونوں طرح ہی آپ نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ ایک بندے کو بہت سی نعمتیں مل رہی ہیں، ایک بندے کو بہت سی مشکلیں آ رہی ہیں، رستہ دونوں بھی اللہ کی طرف ہی جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت مل گئی، رب نے قرآن میں فرمایا کتنا ہی اچھا بندہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ساری آزمائشیں آ گئیں، اولاد بھی گئی، بیویاں بھی گئیں، فارمز بھی گئے، جانور بھی گئے، سب مال و اسباب گیا، اللہ ان کے بارے میں بھی کہتا ہے ایوب کتنا اچھا بندہ ہے۔ دونوں کے اوپر سرکمسٹانسز دیکھیں کتنے ڈیفرنٹ ہے۔ حضرت سلیمان واز این ایمپرر پروفٹ، وہ بادشاہ نبی تھے، بلکہ شہنشاہ نبی تھے، دنیا پوری کے بادشاہ تھے، اور یہاں حالات کیا ہیں، لیکن دونوں کے بارے میں جملہ ایک ہی ہے، کیا؟ دونوں کتنے اچھے بندے۔ کیوں؟ دونوں نے ان حالت میں اللہ کو نہیں بھولے، ایک نے صبر کیا، ایک نے شکر کیا۔ تو آزمائش آئے، دنیا کی کسی بندے کی مصیبت آئے گی وہ گالیاں بھی نکال سکتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مسلمان کہتا ہے یہ جو مصیبت آ رہی ہے نا مجھے، یہ تو اللہ کے زیادہ قریب کر رہی ہے۔ تو جب یہ سوچنے کا انداز یہ بن جائے گا، سوچے لائف کتنی پیاری ہو جائے گی۔ ایک بندہ آتی ہوئی مصیبت کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ دروازے بند نہیں ہو رہے، یہ دروازے ادھر کے کھول رہے ہیں۔ ایک بندے کے اوپر نعمتیں آتی جا رہی ہیں اور وہ غافل ہو رہا ہے۔ تو جو مکھی شہد کے مرتبان میں گری ہوئی ہے، باقی مکھیاں تو کہہ رہی ہیں ہائے دنیا کی ملکہ بن گئی ہے، تو وہ پھنس گئی ہے، وہ مر جائے گی تھوڑی دیر میں، حالانکہ شہد میں ہے وہ، سمجھ رہے ہو؟ تو جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ تو بڑا اور نہیں، پھنسا ہوا ہے وہ، اس کی تو ہنسی چھوٹ گئی ساری، سود کھا کھا کے لوگوں کی رقمیں دبا دبا کے لوگ تو دعائیں دے رہے ہیں اس کو، چھپ رہا ہے وہ، سارا دن چھپا رہتا ہے، پتا سارا دن چھپا رہتا ہے، ادھر کے پیسے ادھر ادھر، کیونکہ جھوٹا آدمی بڑا پھنسا ہوتا ہے، اس نے یہاں بھی جھوٹ بولنا ہے، پھر آگے جا کے ایک اور جھوٹ بولنا ہے جو پچھلے جھوٹ کو کور کرے، پھر تیسری جگہ پہ جھوٹ بولنا ہے، وہ تو ساری جگہ جھوٹ بولتا ہوا جا رہا ہے، وہ کہاں پکڑا جائے گا؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پھیلتا بڑی جلدی ہے، سچ ابھی تسمے باندھ رہا ہوتا ہے، جھوٹ پوری دنیا گھوم کے آ جاتا ہے، سچ ابھی تسمے باندھ رہا ہے، جھوٹ تو چکر لگایا پہلا والا ہے کہ نہیں؟ ابھی کریں ذرا فیس بک پہ جو سچی بات ہوگی وہ نہیں فارورڈ کرنے کا دل کرتا، تو جھوٹی بات ہوگی آگے کرو ذرا، کرو ذرا سنسنی خیز، میرے ذریعے پتہ چلے اس کو پہلی بار، بریکنگ نیوز، انہیں کر لی سی پہلے، ہاں تم کر لی سی، اچھا یار عقل کرو، کسی کو تشویش میں کیوں ڈالتے؟ میں ادھر سے جا رہا تھا شدرے سے، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے ساتھ اللہ کے ایک بڑے نیک آدمی تھے، گاڑی ان کی تھی، تو ڈرائیور نے تھوڑی دیر چکائی دی صبح فجر میں، ویسے گیا تو سائیکل والا تھوڑا ڈر گیا، تھوڑی دیر چپ رہے، کیونکہ یہ یاد رکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک دم سے اصلاح نہیں کی جاتی، ایک دم سے نہیں بمباری کی جاتی، تھوڑی دیر وہ چپ رہے، یہ تھوڑی دیر چپ رہنا بڑا ضروری ہے، یہ مجھے یاد کرانا، میں نے یہ بات پوری کرنی ہے، میں نے ایک اور ایک چیز سائڈ پر آ گئی، پہلے اس کو میں بیچ میں لے آؤں پھر یہ والی لے کر آؤں، اچھا یاد کرا دینا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، حاجی شاہی صاحب تھے وہ، ٹھیک ہے، یاد کرا دینا مجھے۔ تو یہ ایک دم سے نہیں کچھ کہا جاتا، ایک بندے کا دوست تھا، اس نے اسے کہا میری نا پرفارمنس ہے کوئی، تم آؤ مجھے دیکھو ذرا، وہ ادھر گیا، اس نے سامنے پرفارمنس دی، انتہائی واہیات پرفارمنس تھی، ٹکے گی نہیں تھی، بالکل فضول، وہ کہتا اگر میں اس کا دوست نہ ہوتا میں کبھی نہ بیٹھتا، لیکن آ گیا تھا، وہ دوست تھا، اس کے بعد وہ آیا، ہاں کیسا کیا میں نے، بتا کیسا کیا، تو میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا ایک اچھا سما تھا یہاں پہ، زبردست، چلے گئے، اگلے دن اس نے اس کو بلایا کافی پہ، اب کیا تھا، ایڈرینالین رش کم ہو گیا تھا، جوش و خروش اتر گیا تھا، ماحول بھی ختم ہو گیا تھا، کپڑے بھی جو تھے اتار دیے تھے اس نے، اب وہ نارمل تھا، اب اسے اس کو بتایا کہ تو نے کل کیا ہے، اور یہ تیری اصلاح کی گنجائش ہے، کیونکہ وہ دوست تھا،
کبھی بھی نا ایک دم سے نہیں چڑھتے. بچوں کے اندر بھی بات یاد رکھیں, بچہ کوئی غلطی کر, اگر تو کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے کہ سوئچ کے اندر ہاتھ دے رہا ہے, وہ نہیں, وہ تو فوراً ہی روکنا ہے, سب کرنا ہے. ورنہ اگر اگنور ہو سکتی ہے وہ غلطی, اس وقت اگنور کر دیں, کیونکہ اس وقت جب غلطی ہوئی اس وقت بچہ وہ اصلاح نہیں مانے گا, وہ دفاع کرے گا, وہ مانے گا نہیں, وہ اٹیک بیک کرے گا. میں نے تھوڑی کیا ابو, وہ وقت ایسا ہے, اس وقت جسم کے اندر نا تبدیلی ایسی آئی ہوتی ہے, اٹیک کرے گا. رک جائیں, تھوڑا ٹھہر جائیں, ٹھنڈا ہونے دیں کام کو, اب اصلاح کریں کہ یار دیکھو یہ جو بات ہوئی نا اس طرح کی نہیں ہے. یہ جو میرا کلیہ آپ ایمان سے بتائیں, اگر آپ مان جائیں گے آپ کی زندگی میں آپ کے ریلیشن شپس کتنے صحیح ہو جائیں گے, ہے نا کہ نہیں. بیوی نے غلطی کر دی تو کیا ہوا, انسان ہے, آپ نہیں کرتے. اسے نمک ڈال دیا زیادہ, مرچیں زیادہ ہو گئیں, تو مرچی ہے ڈل جاتی ہے, کیا ہوا, تھوڑا رک جائیں, رک جائیں, رکنا سیکھیں. جاپان میں ٹیکنیک ہے, وہ کہتے ہیں رک جاؤ. بندہ تھا نا بیمار ہوا, کہتا 1 منٹ ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, کہتا مطلب رک جاؤ, بند کر دو بس, رک جاؤ. درخت کے پاس چلے جاؤ, درخت کو پکڑو, تھامو, سبزے کو دیکھو, گھاس کو محسوس کرو, لائیو چڑیوں کی چہکار سنو, بادلوں کے بدلتے رنگ دیکھو, برستی بارش کو سونگھو, مٹی کے اوپر ہاتھ رکھو. مٹی کو برا سمجھتے ہو, کیسے یار, مٹی تو بڑی اچھی ہوتی ہے. سنگ مرمر, اس پہ تو پاؤں پھسلتا ہے, مٹی کی تو پکڑ بڑی اچھی ہوتی ہے, اس میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, اجزاء نہیں ہوتے, زندگی نکلتی ہے مٹی سے, اور مٹی میں ہی زندگی چلی جاتی ہے. یو کینٹ اگنور دیز تھنگس, یو کینٹ اگنور. درخت کو, میں نے ایک بندے سے کہا بیمار ہو جا کے درخت سے ہاتھ پہ لاؤ, درخت سے گلے ملو, ہنسنے لگا, یہ کیا بات کر. میں کہا تم درخت کو عام چیز سمجھتے ہو, درخت عام چیز ہے. درخت کا تعلق ہوا سے اور سورج سے ہے, اوپر اور نیچے زمین سے اس کا تعلق ہے. اس کے الیکٹرانز کا تعلق زمین سے, زمین سے انرجی لے رہا ہے وہ, اور ادھر سے سورج کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اور وہ سب مل ملا کے ہمیں طاقت دے رہا ہے. تم ہیرے جواہرات کے اوپر نثار ہو رہے ہو, اوے ہیرے تو بہت عام ہیں, سونے کے بنے ہوئے سیارے ہیں پورے کائنات میں نا, ہیروں کی بارش ہوتی ہے, ایسے ایسے سیارے بھی ہیں. ہیرا عام ہے, کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. درخت پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے, صرف زمین پر ہے. درخت تو ہے ہی کہیں نہیں, اتنی قیمتی چیز ہے یہ, صرف ہماری زمین پر. اور کہیں درخت ہوتا تو زندگی نہ ہوتی. درخت اتنا قیمتی, اس کے پاس جاؤ, اس سے تعلق بناؤ. کیا بات تھی, حاجی شاہی صاحب والی. تھوڑی دور جب گزر گئے نا, سائیکل نے جب جکائی لے لی بیچارے نے, حاجی صاحب نے بڑی پیاری بات. حاجی صاحب کہتے ہیں یار ہماری آنکھ سے, ہمارے ہاتھ سے, ہماری گاڑی سے, ہمارے پاؤں سے, ہمارے کسی دوسرے مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے. اب ظاہر بات ہے گاڑی ایسے کرے تو سائیکل والا ایسے ہوا ہوگا نا, مجھے پوری سچویشن یاد نہیں ہے, لیکن بیچارے نے کیا کرنا ہے, ایسے ہی ہونا اس نے. کہتے نا ہم, کوئی مسلمان ہم سے ڈرے نا. میں گھر جاؤں, میرے بچے کونوں میں گھس رہے ہیں کہ ابو آ گئے, ابو آ گئے, ابو آ گئے, کیا مطلب ہو رہا ہے. ڈرے نہ کوئی مجھ سے, مجھے دیکھ کے حوصلہ ملے لوگوں کو, لوگ خوش ہو جائیں کہ یار یہ آیا ہے نا, اب یہ کوئی ایسی بات کرے گا کہ آج مزہ آ جائے گا, یہ تھپکی دے گا. اکیلے لے کے جا کے کوئی پیسے بھی دے سکتا ہے, یہ کر دیتا ہوتا ہے ایسے. کیونکہ یاد رکھنا, جس بھی بندے سے آپ دنیا میں مل رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے آپ اس سے آخری بار مل رہے ہیں. جو بھی کام آپ دنیا میں کر رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے وہ آپ آخری بار کام کر رہے ہیں. یہ سوچ زندگی کو بدل نہیں دیتی. یہ غلط کہہ رہا ہوں میں, فنش ہو جائے گا. بہت سے لمحات جو آپ سمجھتے ہی نہیں کہ ان کی کوئی اہمیت تھی, حالانکہ آپ کی زندگی کے خوبصورت ترین لمحات تھے, وہ گزر گئے ہوئے ہیں. آپ جس خوبصورت لمحے کا انتظار کر رہے ہیں نا, وہ نہیں آنا. بہت سے ایسے لمحات جنہیں آپ نے وقت ہی کوئی نہیں دی, وہ گزر گئے ہیں. اب آپ کو یاد آئیں گے وہ, when you will be sitting alone, that chat with your child, that laughter with your little kid, آپ کا اکیلے میں اپنے چھوٹی بچی اور بچے کے ساتھ کھلکھلا کے ہنسنا, اس کا آپ سے توتلی باتیں کرنا, یہ کہاں لوٹتا ہے. یہ تو بہت بڑی لگژری ہے. ایک بہت بڑی نرس تھی, اس نے ہزاروں موتیں دیکھی تھی. اس نے کتاب لکھی, انٹرویو بھی دیا, اس نے پوڈ کاسٹ کیا تھا. کہتی تھی مرتے ہوئے میرے پاس کھرب پتی, ارب پتی, کروڑ پتی, لکھ پتی, ہزار پتی, ککھ پتی سب میں نے دیکھے. کسی ایک بندے نے بھی آڈی گاڑی, V8, پیسہ, ڈگری نہیں مانگی.
سب نے کہا کہ اس وقت میں، کیونکہ مرتے ہوئے کوئی ڈرامہ نہیں کر سکتا، سامنے آ گیا سارا کچھ، اب اس وقت کوئی ریاکاری نہیں ہے، کلیئر ہو گیا سارا. کہتی اس وقت سب نے کیا مانگا؟ سچا پیار مانگا، ریلیشن شپ مانگے، کہ جو میرا پیار ہے اس دنیا میں، مطلب انسان ہے، میری ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، مجھے ان سے ملا دو. جس طرح کرونا کے اندر وہ مرتے ہوئے کہہ رہا ہوتا تھا میں نے صرف ہاتھ کا لمس لینا ہے، کہ کوئی ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹچ ہو جائے بس، اور وہ ٹچ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ بیماری ایسی تھی. تو وہ جو گلوز نہیں ہوتے سرجیکل گلو، اس کے اندر گرم پانی ڈال کے نا مصنوعی رکھ دیتے تھے آگے اس کی آنکھوں کے آگے کوئی پردہ ڈال کے، کوئی سمجھے کوئی انسان کا ہاتھ ہے، اس طرح اس کی جان جائے. آپ آج ہاتھ ملانے کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، اور وہاں کیا حال ہو گیا تھا. ہاتھ ملانا یہ چھوٹی بات ہے، کنیکشن ہو رہا ہوتا ہے. اور میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسافہ فرماتے اس وقت تک اپنا ہاتھ کھینچتے ہی نہیں تھے جب تک اگلا چھڑاتا نہیں تھا. مجھے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے، اگر ایک میں نے ہاتھ پکڑا بھائی کا، یہ میرا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہا، اس کو دل میں کتنے پیار ہوگا مجھ سے. ایک بندہ ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہا، میرا ہاتھ تو پکڑ ہی نہیں جا سکتا دیر تک جب تک دل میں پیار نہ ہو. دل میں قدورت ہے ایسے کر کے چھوڑے گا فوراً. ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہا کوئی، اس کا مطلب اس کا دل کتنا صاف ہے، دل کتنا کلیئر ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی گفتگو کرتا، نبی پاک اس وقت تک اپنا چہرہ مبارک ہٹاتے نہیں تھے جب تک بات مکمل نہیں کر لیتا تھا. اب کون کون لوگ آتے ہوں گے، کیا زمانہ تھا، کیسی کیسی باتیں کرتے ہوں گے. اور یہ کون ہے؟ امام الانبیاء. کائنات کی ذمہ داری ہے ان پر، کائنات کی، دنیا کی نہیں، کائنات کی. معراج پر بھی تشریف لے کر جانا ہے، کائنات کے راز والا قرآن بھی نازل ہونا ہے. جبریل جو سب جگہوں پر گئے ہیں اب یہاں بھی آ رہے ہیں، 24,000 25,000 دفعہ ان کی بھی حاضری ہے. مطلب کیا لائف ہوگی. لیکن کیسی بات ہے یہ، کتنی نارمل بات ہے یہ. ہم سے بھی لوگ آگے ہاتھ ملاتے ہیں، ہمیں بھی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ اتنی بظاہر ایک سمپل سی بات کے بارے میں کتنی بڑی رہنمائی دی ہے. تو یہ ہاتھ کا لمس بڑا ضروری ہوتا ہے، بندہ بڑا ضروری ہے. ٹیک مائی ورڈز، ہیومنز آر امپورٹنٹ. انسان بڑا ضروری ہے. بندوں کی قدر کرنا سیکھو، دوستوں کو دیکھو، دوستوں کی قدر کرنا سیکھو. دوست کون ہے؟ دوست وہی ہے جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے. آج میں یہ تو باقاعدہ نہیں برسی ہے نا یہ، تو بھی میں دوسرے کو 10ویں سے اور 40ویں میں بیان کر کے آ رہا ہوں. ماں، دونوں مائیں تھیں، ہاں دونوں ماں تھی. تو 10ویں اور 40ویں میں پھر وہ ظاہری بات ہے زخم تازہ تازہ ہوتا تو پھر بیان اسی موضوع پر ہوتا ہے، ماں باپ کی. یہاں تو میں نے کہا کہ جو موڈ ہو اس پر بیان کریں. تو ریلیشن شپ کتنے ضروری ہوتے ہیں نا، اٹس ویری امپورٹنٹ. ماں کا ریلیشن دیکھیں، دوست کا ریلیشن دیکھیں. 3 طرح کے دوست، آپ 3 طرح کے نا ریلیشن شپس کے بارے میں یاد رکھیے گا. اس کا رول ہے 5-3-1. کیا رول ہے؟ کیا رول ہے؟ 5-3-1. ہر ہفتے آپ نے 5 نئے لوگوں سے ضرور ملنا ہے. 5 نئے لوگوں سے، بالکل نئے لوگوں سے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اب یہ لاجسٹکس مینیجر ہے نا، اب یہ لاجسٹکس مینیجر ہیں تو یہ ہفتے کے اندر کسی ڈاکٹر سے ملیں گے جن کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بالکل یہ الگ فیلڈ ہے، ان کی الگ فیلڈ. یہ کسی انجینئر سے ملیں گے، وہ پھر تھوڑا بہت ریلیٹ کرتا ہے لیکن وہ بھی بالکل الگ ہوگا. یہ پلمبر سے ملیں گے، پلمبر سے، ٹوٹیاں. بالکل الگ بندے سے ملے، آپ کا ویژن بڑا ہوگا، آپ کو فار سائٹڈ اپروچ ملے گی. آپ کا اپنا جو آکوپیشن ہے، جو نالج ہے، جو ڈگری ہے، جو اکیڈیمکس ہیں، اس میں آپ کو تنوع ملے گا. یو ول گیٹ نیو انسائٹس اینڈ یو ول ہیو دیٹ لیازون. Me and Dr. Rizwan, we used to meet absolutely different professional every week. We went to this Orange Train and we met with Chinese. Now he's a doctor, and Chinese who were working on Orange Train, they were engineers, completely different. He's checking a human and they were checking a train. He was checking body parts and muscles and bones, and they were checking iron and train and all these rails and all these ways and all these gadgets and tools and nuts. So all these things are different. وہ الگ الگ ہوتا ہے. آپ پھنس جائیں گے نا جب اس طرح کسی سے ملیں جو بالکل ہی اور ہے، آپ کا وہ ڈکا ہٹا دے گا.
کر کے دیکھنا, بہت عجیب ہی بات کر دے گا اور آپ کے ذہن میں دھند ایک دم چھٹ جائے گی. تو ہر ہفتے 5 ایسے لوگوں سے ملیں, اور اس کے بعد 3 کا پرنسپل ہے, 3 نالی لگاؤ. چمچ سے کھائے گا کھانا, یہ ہاتھ سے نہیں کھا سکتا, ہاتھ اٹھے گا نہیں اس کا. پھر اب وہ کون بچائے گا؟ وہ دیکھا تھا پچھلے دنوں کیا ہوا تھا, وہ ایک عورت تھی, وہ مر گئی تھی تو 10 مہینے تک لاش پڑی رہی. کوئی بندے کو اتنی بھی پرواہ نہیں تھی زندہ ہے کہ نہیں. میں اس پہ نہیں بات کر رہا کیا ہوا کیا نہیں ہوا, مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ ایک بندہ آپ کی زندگی میں ایسا تو ہو, میں 3 کہہ رہا ہوں, کہ جو اس بات کی پرواہ تو کرے, ہیلو کہاں رہ گیا تو, کب آئے گا. کوئی تو ایسا ہو نا, 2 دن ہو گیا تجھے دیکھا نہیں, کدھر ہے, پتا تو چلے کہاں زندہ ہے آپ, کدھر ہے. ابھی میں نے پیچھے بیان کیا نا, میں نے کہا آئی لو یو, آئی لو یو, آئی لو, کتنا اچھا جملہ نہیں. ہاں, پھول ہو ساتھ, بکے ہو, اور جناب آئی لو یو. یہ آئی لو یو اس طرح نہیں ہوتا. آئی لو یو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. وہ آئی لو یو اصل میں نہیں ہوتا. آئی لو یو اس طرح بھی ہوتا ہے, بیٹا کھانا کھا لیا, بیٹا لیٹ ہو گئی بہت, آئے نہیں ابھی تک, بیٹا ہیلمٹ پہن لینا, یہ آئی لو یو ہے. بیٹا بہت عمر ہوگی, نوکری تلاش کرو, کیا ہو گیا, کیوں نہیں گھر کیوں پڑے ہوئے ہو, یہ آئی لو یو ہے. ڈوبو اس میں, کوئی چاہ رہا ہے تمہیں کہ اٹھ کے انسان بنو, سویٹر پہن لیں, باہر گرمی سردی بہت زیادہ ہے آج, یہ آئی لو یو ہے. تو 3 بندے ایسے جو کہ آپ کی انرجی, ٹائم, پیسہ ان پہ لگے, اور ان کا بھی آپ پہ لگے. وہ آپ کی بہن ہو سکتی ہے, آپ کی ماں ہو سکتی ہے, آپ کی بیوی ہو سکتی ہے, آپ کا بچہ ہو سکتا ہے. ایسے بنا لینا ضرور. ہم مرد ہیں, بچے ہم سے پیار نہیں کرتے, یاد رکھنا, بچے ماں سے پیار کرتے ہیں. اس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن یہ میرا تجربہ ہے. بچے مرد کو محبت نہیں ملتی, مرد کو محبت چھیننی پڑتی ہے. عورت سے تو سارے پیار کرتے ہیں, اور بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان سے ویسے ہی پیار ہو جاتا ہے. مرد کو کون پیار کرتا ہے؟ مرد کو نہیں کوئی پیار کرتا, اس کو محبت چھیننی پڑتی ہے. بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا, تیری فیسیں ادھر سے جمع ہو رہی تھی, یہ میرا بینک اکاؤنٹ ہے, یہ دیکھ ہاتھ تیرے لیے گھسے ہیں, یہ پاؤں کالے ہو گئے, منہ پہ جھریاں تیری وجہ سے پڑی ہیں. یہ بتاؤ, اس کی ماں کو بھی کہا کرو, بتاؤ اس کو کون کر رہا ہے. یہ تحفہ دو نا, ماں بھی تحفہ خریدے, ماں سے چھین لیا کرو. کہا تجھ سے اس نے کبھی نفرت نہیں کرنی, تو ماں ہے. اگر ماں کو الٹا پلٹا بھی کر جائے نا, کمی بھی کر جائے, کبھی ماں سے نفرت کرو گے؟ مجھے بتاؤ, نہیں کرو گے. ماں ہے, اس کو کیا کہے, ماں ہے, وہ تو ماں ہے, تو پورا پیکیج ہی ہے. ماں کبھی کمی بھی کر جائے نا, اس کو نہیں برا کہہ سکتا بچہ, اس کا رشتہ ایسا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے, ماں چر جاتی ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا, ماں چر جاتی ہے نا. اور یہ سائنس کہتی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے کچھ سیلز وہ ماں کے جسم میں مرتے دم تک رہتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے, وہ رہتے نہیں ہیں صرف, وہ کام بھی کرتے ہیں. خاص طور پہ دے ول اسسٹ ان اینی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز. وہ سیلز جب آپ اپنی ماں کے جسم سے باہر آئے, آپ کے وہ سیلز ماں کے اندر ہیں, اور جب اس کو بالخصوص کوئی دل کا معاملہ ہوگا نا, کوئی مسئلہ ہوگا دل کا, بیماری کا, وہ سیلز اس کو اسسٹ کریں گے. اب آپ تو نکلے ہی نہیں ماں کے اندر سے, تو آپ ماں سے کیسے نفرت کر سکتے ہیں؟ تو ماں سے نہیں نفرت ہوتی, باپ سے ہو جاتی ہے. باپ, مرد بہت ہزاروں لڑائیاں لڑ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, مرد کی نا بہت لڑائیاں, لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا, مرد بہت لڑائیاں لڑ رہا ہے. ہر محاذ پہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو ماں بھی تحفہ لائے, اسے لے لیا کہ نہیں, کہا تو رہنے دے, میں دینا بچے کو, میں دے رہا, تیرے نال کی ہونا, تو انہوں پراٹھا بنا کے دینا, سیٹ ہو جانا, تو پراٹھا تو بنا کے دینا ہی دینا, تحفہ تو مینوں دین دے. سمجھے؟ تو مرد کو یہ رکھنا پڑتا. اچھا, 2 3 5 اور 3 ہو گئے, اور آخری کہا تھا 1. یہ ریلیشن ایک ایسا بنانا ہے جہاں اپنے روزانہ 1 گھنٹہ دینا ہے پورا. مجھ سے کسی نے کہا 1 گھنٹہ, امریکہ میں ایک نوجوان 4.5 گھنٹے تو فیس بک پہ ڈیلی خرچ کر رہا ہے. تو یہ 1 گھنٹہ روز کا لازمی ڈیڈیکیٹڈ دینا ہے. اور میرے حساب میں یہ 1 گھنٹہ جو 1 ریلیشن ہے, یہ ہے اللہ کے ساتھ. میں نے تسلی کے ساتھ نمازیں پڑھ کے دیکھی ہیں مسجد میں جا کے, مسجد میرے گھر کے قریب ہی ہے, تسلی سے, جنہوں کہی تھا نا تسلے نال, بالکل تے آرام نال جاؤ, تے رکوع سجود آرام نال کرو, تے گھنٹہ لگتا 5 نمازاں تے. اف یو آر اسپینڈنگ ٹائم آن 5 پریئرس, 1 گھنٹہ کر کے دیکھنے, 1 گھنٹے میں 5 نمازیں سیٹ ہو جاتی. تو یہ رول کیا میں نے آپ کو بتایا, 5 3 1. یہ چن لیں بندے آج آپ کی زندگی میں, 5 3 1.
تبھی جس کے 8-9 بچے ہوتے ہیں نا، یہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں، آج کل تو زیادہ ہنستے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، بچے زیادہ ہوں اچھی بات، 8 بچے ہو جائیں، 10 بچے ہو جائیں، 12 بچے ہو جائیں، اب یہ نہ چڑھا دینا، حکومت آ جائے گی پیچھے میرے، ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، حالانکہ میرے پاس دلائل ہیں، آئی ہیو سم سپورٹ فار دیٹ۔ چائنا میں کیا ہو رہا ہے، ون چائلڈ پالیسی کو ایبروگیٹ کر دیا، کتنے زیادہ کربز لگا رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں، ٹیکس لگا رہے ہیں، بچے پیدا کرو، کیونکہ باہر سے جو بچے فورس آ رہی ہے وہ تو ہماری تو نہیں ہے نا، چائنا کو سب سے بہتر تو چائنیز ہی ڈیل کر سکتے ہیں نا، جیسے پاکستان کو جتنا مرضی برا کہتے رہے، ہے تو اپنا ہی نا، تو کہہ رہے ہیں باہر سے ورک فورس بنانی پڑ رہی ہے، اب آگے ہو نہیں رہا کام، کئی ملکوں میں نیگیٹو پاپولیشن ہو گئی ہے، ورک فورس کے بعد کیسے آپ بڑھ سکتے ہیں، مین پاور تو چاہیے آپ کو، جتنی مرضی ترقی کر لیں، پیچھے بندہ ہی ہے نا، کوئی بندہ ہوگا تو ترقی آگے بڑھے گی۔ اور پھر فوراً میں نے دیکھا نبی پاک نے فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کریں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور نبی پاک فخر کریں گے اس پہ جو زیادہ بچے مطلب ہوتے ہیں۔ میں انکریج نہیں کر رہا، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جو فیملی پالیسی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کا فیکٹ بتا رہا ہوں۔ جرمنی نیگیٹو پاپولیشن میں چلا گیا، چائنا نیگیٹو پاپولیشن میں چلا گیا، اس کا دنیا کی سب سے بومنگ اکانومی ہے نا، چائنا کی سب سے بومنگ اکانومی ہے۔ لینسٹ اور سائنس یہ دنیا کے سب سے بڑے میگزینز ہیں، لینسٹ اور سائنس یہ دونوں سے بڑا کوئی جریدہ نہیں ہے سائنس میں، اس میں جو پبلش ہو گئی تحقیق وہ آخر ہے، وہ آخر ہے، اور اس پہ میں نے خود پڑھا ہے کہ جو کرٹیکل ٹیکنالوجیز ہیں نا، کرٹیکل ٹیکنالوجیز 85 ہیں، اس میں 67 میں چائنا نمبر 1 پہ ہے اس وقت، اس میں انفراسٹرکچر ہے، اس میں ملٹری ہے، اس میں ہیلتھ ہے، اس میں سیکیورٹی ہے، اس میں سول انجینئرنگ ہے، اس میں اے آئی ہے، اس میں ٹاپ پر چائنا، تو کیسے آگے بڑھے گا اور کیسے آگے جائے گا؟ اونلی ویز دیٹ یو ہیو ٹو بی ڈیڈیکیٹڈ ود یور مین پاور۔ اور نبی پاک نے کیسی بات ارشاد فرمائی کہ ایک امت آئے گی 4 کے ساتھ، ایک آئے گی 10 کے ساتھ، ایک کے 5 امتی ہوں گے، اور پھر ایک امت آئے گی آخر تک سر ہی سر ہوں گے، اور وہ میری امت ہوگی۔ بس کوئی ڈھنگ کے کام کرو۔ پچھلے دنوں میں نے خبر پڑی ہے کہ سعودی عرب سے کوئی 36,000 پاکستانی آرگنائزڈ بیگر تھے، وہ یعنی باقاعدہ بھیک مانگنا پیشہ تھا، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ بھیک مانگتے تھے، ان کو اٹھا کر انہوں نے باہر بھیجا۔ کیا حرکت کر رہے ہو یہ؟ اور بھی کئی ملکوں کے اندر ایسی یو اے ای کے اندر بھی ہوا ایسا، وہ پوری ایک آئی تھی خبر کہ یار یہ اسی جگہ سے پاکستانی کو کک کی گئی ہے کہ یہ حرکتیں کرتے۔ دماغ چلتا ہے لیکن الٹا چلتا ہے، اور ہم اس کو چلنے بھی دیتے ہیں۔ الٹا تو سب کا ہی چلتا ہے، سب کا، انسانوں کا بحیثیت سب کا ہی الٹا دماغ چلتا ہے، نیگیٹو ہی چلتا ہے، پازیٹیو میں ہم کم جاتے ہیں۔ اس طرح پچھلے دنوں میری ویڈیو آئی تھی، آپ نے سنی ہوگی، میری ویڈیو سنا کریں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری ویڈیو سنیں، وہ ایسا مسئلہ نہیں، آپ کو فائدہ ہوگا اس میں، بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ڈپریشن سے لوگ نکل آتے ہیں، کچھ نئی چیز مل جاتی ہے۔ وہ ویڈیو اس طرح کی تھی کہ انسان بے عزتی وہ 30 سال نہیں بھولتا، لیکن حوصلہ افزائی، شاباش، کمپلیمنٹ وہ 20 دن میں بھول جاتا ہے۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے تو اس میں نہ، یہ بائی ڈیفالٹ ہم سب کا ذہن ہی ایسا بنا ہوا ہے، کیونکہ جب آپ کی بےزتی کی جائے گی نا، آپ اس کو دھمکی سمجھیں گے اور اس کو خطرہ سمجھیں گے، تو خطرہ تو بندہ نہیں نا بھول سکتا، نہیں بھولتا بندہ۔ تو یاد رکھیں جب آپ کسی کو کام بات کہہ رہے ہیں، یہ بات اس کی وجود میں کئی سالوں تک رہ سکتی ہے۔ دیکھیں نا کیا حالات ہو رہے ہیں، طنز کیا جاتا ہے، بیوی کے ساتھ طنز کیا جا رہا ہے، شوہر کو طنز کیا جا رہا ہے، کنٹیمپٹ کرتے ہیں، بےزتی کرتے ہیں۔